اب دوسرا جو ہے سرپرائز جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں مرکزی جماعت اہل سنت صوبہ سندھ اپنے مرکز پر بھی ان کی گہری نظر ہے۔ مرکز خاص کر کے ہمارے ناظم اعلیٰ صاحب ان کی غلط پالیسیوں اور غلط بیانات کی وجہ سے پوری مرکزی جماعت اہل سنت کو داغدار بنایا گیا۔ شاید سارے مرکزی جماعت اہل سنت والے بھی انہی کے نظریے پر ہیں جو ناظم اعلیٰ کا نظریہ ہرگز نہیں۔ ہمارا نظریہ وہی نظریہ ہے جو اکابرین اہل سنت نے ہمیں دیا، جس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے۔ اہل سنت و جماعت کے جو مراجع ہیں جو اس پر قائم ہیں وہ ہمارا قائم ہے، جنہوں نے ان سے سر کے بال کے برابر بھی حد درمی کی کسی صورت میں ہم سے تصدیق کرنے کو تیار نہیں۔ ناظم اعلیٰ صاحب کے خطابات آپ سنتے رہتے ہیں، آئے دن تک ان کے جو بیانات ہیں وہ یقیناً مسلک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے مسلک کے بالکل ہی خلاف ہے۔ تو لہذا آج کا یہ اجتماع مرکزی جماعت اہل سنت کا عاملہ اور شورا کا نمائندہ اجلاس، ایک بار پھر ہم اپنے ناظم اعلیٰ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، ہمیں وہی گنج عرفان چاہیے جو ماضی کا تھا، وہی حجت الاسلام جس کو کہتے تھے وہی چاہیے۔ موجودہ جو عرفان مشہدی جو ان کا رویہ ہے ایسا ناظم ہمیں نہیں چاہیے۔ اگر وہ اپنا رویہ تبدیل نہیں کریں گے تو ایک مہینے کے اندر اندر عاملہ اور شورا اپنا فیصلہ سنا کر مرکزی ناظم اعلیٰ پر عدم اعتماد کا جو ووٹ دے کر ان کو ہمسار کر سکتے ہیں۔ ناظم اعلیٰ کی وجہ سے ہمارے امیر محترم حضرت پیر طریقت قبلہ پیر عبدالخالق قادری درگاہ یا بھرچنی شریف ان پر بھی لوگ جو انگلیاں اٹھاتے ہیں ناظم اعلیٰ کی کرتوت کی وجہ سے۔ امیر محترم پیر طریقت جس کو امام اہل سنت نے ہمارا امیر بنائے وہ ہمیشہ ہمارے امیر رہیں گے، لیکن امیر محترم کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ اپنے ناظم اعلیٰ کا قبلہ درست کریں۔ اگر ان سے درستگی نہیں ہو رہی یا تو ان سے اظہار برات کریں یا پھر آپ سوچیں عاملہ اور شورا جو ہے وہ جو فیصلہ کرے گی ایک مہینے کے اندر وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا۔